اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو چکرال یا لطائف یہ کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کون سا لطیفہ یا چکرا کمزور ہے یا اس میں کوئی فالٹ ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے۔ تو قدیم زمانے سے جو روحانی لوگ ہوتے تھے وہ اپنی تھرڈ آئی یا باطنی آنکھ سے وہ دیکھ کے وہ علامات کی جو ہے نا یعنی جو بھی علامات اس میں ہوتی تھیں اس کو سمجھ لیتے تھے یعنی تھرڈ آئی سے۔ جدید دور میں اورا کیمرہ آ گیا جس سے ہم مختلف لطائف یا چکراس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں اورا کیمرہ سے۔ اور ایک جو سمپل طریقہ جو صدیوں سے رائج ہے وہ یہ ہے کہ علامات دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، علامات بھی تین قسم کی ہیں۔ پہلی جو علامات ہے روحانی حساب سے ہے، دوسری اس کی ذہنی نفسیاتی حساب سے، اور تیسرا اس کی فزیکل یا جسمانی حساب سے جو علامات ہیں اس کے مطابق وہ اس چکرا کی یا جو انسان کا جو چکرا متاثر ہے اس کے بارے میں تشخیص کر سکتے تھے کہ یہ چکرا اس کا بیلنس ہے یا ان بیلنس ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو طریقہ بہت آسان یا سمپل ہے کہ جیسے کوئی یہ جاننا چاہے کہ جو میرا جو بیس چکرا ہے جسے ہم بنیادی چکرا یا روٹ چکرا بھی کہتے ہیں، اس کی علامات کے ذریعے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سے جو ہے نا کیا کیا علامات ہیں جس سے ہم اس کی پتہ چلا سکیں کہ بیس چکرا ہمارا اس میں روشنیوں کا بہاؤ تیز ہے یا روشنیوں کا بہاؤ متوازن ہے یا روشنیوں کا بہاؤ کم ہے۔ روشنیوں کا بہاؤ تیز ہونا بھی بیماری ہے اور روشنیوں کا بہاؤ حد سے کم ہونا بھی بیماری ہے، لیکن روشنیوں کے بہاؤ کا متوازن ہونا کوئی بیماری یا نارمل پوزیشن ظاہر کرتا ہے۔ اب بیس چکرا میں روشنیوں کا بہاؤ اگر تیز ہوگا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ شخص ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتا، اس کے پاؤں میں چکر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یار یہ سیلانی آدمی ہے، اس کے پاؤں میں چکر ہے، ایک جگہ ٹک نہیں سکتا۔ یہ بہاؤ کی زیادتی کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکے گا، فون کر رہا ہوگا تو گھوم رہا ہوگا، کہیں ایک جگہ ٹک نہیں سکے گا۔ اور ایسے لوگ دکان میں بیٹھنے کا کام نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی کام کہا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی مجھے سپلائی کا کام دیا جائے، مجھے گھومنے پھرنے کا کام دے دو، بیٹھنا میرے لیے عذاب ہے۔ ایسے لوگ جن کا بیس چکرے میں روشنیوں کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ مستقل گردش میں رہتے ہیں اور گردش میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، انتظار ان کے لیے مصیبت عذاب ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو متوازن کرنے کے لیے بھی اس کا توڑ ہے، اس کے لیے اس علامات کے تحت اس کو علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بیس چکرا میں روشنیوں کا بہاؤ کم ہو جائے، سست ہو جائے، تو اس کی علامات اس طرح سے ظاہر ہوں گی، یعنی علامات کے ذریعے ہم ایسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا بیس چکرا کمزور ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، نچلے دڑ کا فالج ہوگا، ٹانگیں کمزور ہوں گی، ٹانگیں پتلی ہو جائیں گی، چلنا پھرنا بند ہو جائے گا، یا اس کی ٹانگیں صحیح ہیں لیکن وہ گھر کے کونے میں پڑا ہوگا، اس کے اندر یعنی کہ فیس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، لوگوں سے فیس نہیں کر سکتا، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلے میں بھاگ جاتا ہے، رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ اور حد سے زیادہ روشنیوں کا بہاؤ کم ہو جائے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیس چکرا جو ہے نا کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے قابل نہیں ہوں اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ نفسیاتی طور پہ سمجھی جاتی ہیں، اور جسمانی طور پہ علامات یہ ہیں کہ اس کو بواسیر ہوگی، اس کو قبض ہوگی، اس کو پخانے کی تکالیف ہوگی، اور اس کو ٹانگوں میں تکلیف ہوں گی، گھٹنوں میں درد ہوگا، ٹانگوں میں اس کے ڈھانچے میں اس کی کمزوری اور درد ہوگا۔ تو ڈھانچے کی جو علامات ہیں جس میں ہڈیوں کا درد ہے، ہڈیوں کا بخار ہے، یہ سارا جو ہے نا بیس چکرا کے خرابی کی وجہ سے ہوں گی۔ اگر اسی طریقے سے شدید بخار ہے تو بھی یہ زیادتی کی طرف اشارہ ہے کہ شدید بخار ہے اور کہیں سے خون آ رہا ہے، خون جاری ہو جائے بدن سے، یہ سرخ رنگ کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو روشنی ہے وہ سرخ رنگ کی ہیں اور انہی کے عدم توازن سے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، روحانی حساب سے جادو وغیرہ ہوتا ہے تو ایسے بندے کے جو ہے نا بیس چکر اگر اس کا بند کر دیا جائے تو اس کی ٹانگیں، وہ چلنا پھرنا، وہ کہتے ہیں کہ میرے یار ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے لگتا ہے میرے پاؤں کسی نے باندھ دیے ہیں،
وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، یا وہ نظر تو نہیں آتا کہ کوئی چیز کسی نے باندھا ہوا ہے، لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ میں چلنے کے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، اور اس کا تمام چیزوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک خاص حصے میں محصور کر دیتا ہے۔ وہ کمرے میں بند ہو جائے گا، لوگوں سے ملاقات نہیں کرے گا، تاریکی میں پڑا ہوگا۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ روحانی طور پہ بھی اس کے اندر ہیں مریض کے اندر، کہ روحانی طور پہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں قید ہو گیا ہوں، میں قیدی ہوں، اور میں دنیا کے قابل نہیں ہوں، اور وہ دنیا کی جتنی بھی کام دھندے ہیں ان میں دلچسپی چھوڑ دیتا ہے، عدم دلچسپی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کام پہ نہ جاؤں، مجھے کوئی بھی کچھ نہ کہے، اور کوئی کچھ کہے گا تو وہ اس پہ غصہ کرے گا، اور وہ جو ہے نا بہت ہی تشدد پہ اتر آتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں، 3 قسم کی ہیں جو کہ اس چکرا یعنی کہ بیس چکرا یا روٹ چکرا، جسے بنیادی چکرا بھی کہتے ہیں، اور یہ کمر کے آخری مورے کے جو ہے نا دمچی کے مقام پہ اس کا پوائنٹ ہے، اور اس چکرا کی وجہ سے انسان ان بیلنس ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے نا زندگی میں بے شمار جو ہے نا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس چکرا کو متوازن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بے شمار طریقوں میں سر دست ایک جو سب سے آسان ترین طریقہ ہے وہ اروما تھراپی یا خوشبوؤں کا استعمال ہے۔ اروما تھراپی میں ایک خوشبو ہے جو کہ ایک بلینڈ ہے، اور وہ ہے روٹ چکرا کے حوالے سے۔ روٹ چکرا کو متوازن کرنے کے لیے یہ خوشبو جو کہ روٹ چکرا کے نام سے ہے، اس اروما تھراپی بلینڈ ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح سویرے یا رات کو سوتے وقت کمر کے آخری موروں پہ اس کو مالش کی جائے، مساج کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 1 سے 2 منٹ تک سونگھا جائے، اور آپ گھر بیٹھے اس چکرا کو متوازن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کے ماحول میں سرخ رنگ کی جو ہے نا، اگر تو یہ علامات شدت کی طرف ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ بیس چکرا میں جب علامات شدت اختیار کر جائیں اس صورت میں انسان ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتا، تو اس صورت میں سرخ رنگ کی زیادتی کی وجہ سے یہ چکرا جو ہے نا ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں، اور اگر یہ بیس چکرا میں روشنیوں کی کمی ہو جائے، اروما تھراپی واحد ایک ذریعہ ہے جس میں یہ دونوں چیزوں کو متوازن کرے گا۔ لیکن اگر آپ دیگر طریقے علاجوں میں جائیں گے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں شدت پیدا کر دیتی ہیں، بیس چکرا جن کا کمزور ہو، جس میں روشنیاں کم ہوں، سرخ رنگ کی روشنیاں کم ہوں، تو وہ شدت بڑھا دیں گی اگر روشنیاں بہت زیادہ شامل کی جائیں اس کے خون میں یا جسم میں، اور اگر کم کر دی جائیں تو وہ پہلے کم ہے تو اور کم ہو جائیں گی۔ لیکن اروما تھراپی میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کی جو اس کے استعمال سے چاہے وہ زیادہ ہیں روشنیاں اور چاہے وہ روشنیوں کا بہاؤ کم ہے، دونوں صورتوں میں یہ متوازن کرے گا۔ جبکہ رنگ روشنی میں اگر استعمال کریں گے تو اگر سرخ رنگ کی روشنیوں کی کمی ہوگی، یعنی کہ سست پڑ جائے یہ چکرا، تو آپ کیا کریں گے کہ سرخ روشنیوں کا استعمال کریں گے، سرخ رنگ کے اپنے ماحول میں سرخ رنگ کو پھیلائیں گے، اپنے جیب میں پین رکھیں گے سرخ رنگ کا، اپنے جو ہے نا کپڑے سرخ رنگ کے پہنیں گے، یا ٹائی سرخ رنگ کی لگائیں گے، یا آپ سرخ رنگ کی روشنی میں بیٹھیں گے، تو وہ اگر آپ کے بیس چکرا میں روشنیاں کم ہیں تو پھر تو یہ بہترین ہے۔ لیکن اگر وہ سرخ رنگ کی روشنیاں بڑھ جائیں بیس چکرا میں، اس کا رنگ تو سرخ ہے، اب یہ بڑھ جائیں گی تو وہ اور بڑھا دیں گی، اس صورت میں آپ اس کا توڑ کریں گے متبادل، یعنی کہ پھر نیلے رنگ کا استعمال کریں گے۔ نیلے رنگ کے استعمال سے سرخ رنگ کی روشنیوں کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن کم میں آپ یہ روشنیاں زیادہ کریں گے سرخ رنگ کی، تو لہٰذا اروما تھراپی واحد ذریعہ ہے جس میں کم زیادہ دونوں کو یہ بیلنس کرے گا۔ لیکن دیگر طریقوں میں جائیں گے اور وہ آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو آپ اس میں نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو لہذا ہم نے جو طریقے نکالے وہ آسان ترین طریقے نکالے ہیں کہ آپ کے اندر سرخ روشنیوں کے بہاؤ کم ہے یا زیادہ ہے، بیس چکرا کے اندر روشنیاں کم زیادہ ہیں، دونوں صورتوں میں اروما تھراپی کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیے، کوئی نقصان پہنچائے، آپ کو متوازن کر دے گی اور آپ پرسکون زندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ
پھر آپ کو نت نئی معلومات سے آگاہ کریں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔